سامعین کرام، پیش خدمت ہے چارلس ڈکنز کے مشہور ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز کا اختصار۔ ناول کی سمری سے پہلے چارلس ڈکنز کا مختصر تعارف۔ چارلس ڈکنز 7 فروری 1812 کو انگلینڈ کے پورٹ سی نامی مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محکمہ جہاز رانی میں ایک معمولی کلرک تھے، اس لیے غریبی کیا ہوتی ہے اس کا تجربہ آپ کو بچپن میں ہی ہو گیا، اور پھر جب مقروض ہونے کی وجہ سے آپ کے والد کو جیل بھیج دیا گیا تو آپ کو روزی کمانے کے لیے ایک کارخانے میں کام کرنا پڑا۔ اسی دوران میں آپ نے شارٹ ہینڈ سیکھا اور لندن کے ایک اخبار کے نامہ نگار بن گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد افسانہ نگاری کے میدان میں اترے اور جلد ہی بحیثیت افسانہ نگار شہرت حاصل کر لی۔ پھر کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ روز بروز نحیف ہوتے چلے گئے اور 9 جون 1870 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ 2 شہروں کی کہانی آپ کا بہترین اور مقبول ترین ناول ہے جو پہلی بار 1859 میں شائع ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں چارلس ڈکنز کے اے ٹیل آف ٹو سٹیز کی سمری کی جانب۔ یسوع مسیح کے بعد 1775 برس گزر چکے تھے۔ اونچے طبقے کے لوگ جو کہ لوگوں کی روٹی روزی کے مالک تھے، دل ہی دل میں سمجھ گئے تھے کہ آئندہ سب کچھ جوں کا توں چلنے والا نہیں ہے۔ حالات میں اہم تبدیلی آنے والی تھی کیونکہ چاروں طرف بے اطمینانی کی چنگاریاں سلگنے لگی تھیں۔ مسٹر جاروس لوری لندن کے ٹیلسن اینڈ کمپنی نامی بینک کے ایک افسر تھے۔ نومبر کی سرد رات میں وہ ایک گھوڑا گاڑی میں ڈوور کی سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے بار بار ایک 45 سالہ شخص کا چہرہ گھوم جاتا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس شخص کی موت کب واقع ہوئی ہوگی، کیا 18 برس پہلے، یا وہ ابھی تک زندہ ہوگا، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ڈوور پہنچنے پر وہ ایک دبلی پتلی سنہرے بالوں والی 16-17 برس کی لڑکی سے ملے۔ مسٹر لوری نے اسے بتایا کہ اس کے والد کا نام ڈاکٹر منیٹ تھا۔ وہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر تھے اور ابھی تک زندہ ہیں۔ دراصل اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہ کام اتنے پر اسرار طریقے سے ہوا تھا کہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی کا نام لوسی تھا۔ لوسی کی ماں نے یہ سوچ کر کہ لڑکی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اسے یہی بتایا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جب کہ اس کی ماں بھی مر چکی تھی، بینک میں ڈاکٹر منیٹ کی جمع شدہ رقم کی مالک لوسی تھی۔ ادھر ڈاکٹر منیٹ بھی جیل سے رہا ہو چکے تھے، اور اب مسٹر لوری مس لوسی کو پیرس لے جانا چاہتے تھے، جہاں ڈاکٹر منیٹ اپنے خاندان کے ایک پرانے ملازم کے گھر میں مقیم تھے۔ علاقے سینٹ اینٹونیو میں ڈیفورچ نامی ایک شخص کی شراب کی دکان تھی۔ اس کی بیوی بڑی خوفناک عورت تھی۔ ڈاکٹر منیٹ ان دنوں اسی دکان کے قریب ایک مکان میں رہ رہے تھے اور ذہنی طور پر ایک طرح سے معاف ہو چکے تھے۔ جو شخص بھی ان سے کوئی بات کرتا تھا وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگتے اور اکثر و بیشتر جوتا بنانے کا کام کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر منیٹ کو اس حالت میں دیکھ کر لوسی کو بے حد افسوس ہوا، اور پھر لوسی اور مسٹر لوری نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بوڑھے منیٹ کے رہنے کے لیے لندن سب سے زیادہ موزوں جگہ رہے گی، اور وہ انہیں وہاں لے گئے۔
اس واقعے کے 5 برس بعد چارلز ڈارنے نامی ایک فرانسیسی نوجوان اولڈ بیلی میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں اس کے خلاف الزام لگایا گیا کہ وہ انگلینڈ کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مینیٹ کا دماغ اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ لوسی نے بڑی تندہی سے ان کی خدمت کی تھی۔ ڈاکٹر مینیٹ کو ان کی خواہش کے خلاف ڈارنے کے مقدمے میں گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ ڈارنے کے وکیل مسٹر اسٹرائیور کا ایک اسسٹنٹ تھا، سڈنی کارٹن۔ سڈنی کارٹن جب مقدمے کا فیصلہ ہونے کی بات آئی تو سڈنی کارٹن نے کہا کہ اس کی شکل ڈارنے کی شکل سے حد درجہ مشابہ ہے کہ پہچاننے میں آسانی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کارٹن ایک چاق و چوبند آدمی تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کو ایک طرح سے بگاڑ لیا تھا۔ رہا ہو جانے کے بعد ڈارنے انگریزوں کو فرانسیسی زبان پڑھانے لگا۔ اس کے والد ایورمونٹ کے رئیس تھے، لیکن فرانس میں لوگ ان سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ ایورمونٹ خاندان اپنی سنگدلی کے لیے مشہور تھا۔ ڈارنے نے اپنے والد کے پاس جانا پسند نہیں کیا۔ اسے یہی اچھا لگا کہ اپنی روزی خود کمائے اور خود ہی اپنی زندگی بنائے۔ ڈاکٹر مینیٹ کا چھوٹا سا مکان سوہو نامی جگہ میں تھا۔ وہ پھر سے اپنی پریکٹس کرنے لگے، لیکن اس بات کا ہمیشہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ ان کے دل کو کہیں کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے اور وہ پھر سے جوتے بنانے کا کام نہ کرنے لگے۔ جیل کے زمانے میں ان سے جو جوتے بنوائے گئے تھے، اس کی وجہ سے وہ بالکل خالی ذہن ہو گئے تھے اور اکثر و بیشتر ان پر ایک طرح کا پاگل پن سوار ہو جاتا تھا، اور اسی لیے لوسی حد درجہ احتیاط برتتی تھی کہ انہیں کسی قسم کا کوئی صدمہ نہ پہنچ پائے۔ اب وکیل اسٹرائیور، کارٹن اور ڈارنے تینوں کا ڈاکٹر مینیٹ کی یہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ڈارنے اور کارٹن دونوں لوسی کو اپنا دل دے بیٹھے، لیکن لوسی نے ڈارنے کو پسند کیا۔ اس پر کارٹر نے اپنے دل کی بات لوسی کے سامنے کھول کر رکھ دی اور کہا کہ کبھی کبھار اسے بھی اس کے یہاں آنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس نے کہا، جس آدمی سے تم محبت کرتی ہو، وقت آنے پر اس کی خاطر میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ فرانس میں بھیانک بغاوت ہونے والی تھی۔ مادام دیفارج، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، بڑی خوفناک عورت تھی۔ دیکھنے میں تو وہ اپنے شوہر کی دکان میں بیٹھی اون بنا کرتی تھی، لیکن دراصل وہ ایک رجسٹر رکھا کرتی تھی جس میں وہ عوام پر ظلم ڈھانے والے لوگوں کے نام درج کرتی رہتی تھی۔ اسے ان ظالموں سے بدلہ لینا تھا۔ فرانس کی سی حالت انگلینڈ میں نہیں تھی۔ ادھر ڈارنے اور لوسی کی شادی ہو گئی اور ان کے یہاں ایک ننھی سی سنہرے بالوں والی بچی پیدا ہوئی۔ وہ لوگ بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ فرانس میں بغاوت ہو گئی اور بادشاہ کا قلعہ توڑ دیا گیا۔ مسٹر اور مادام دیفارج نے ہجوم کو اکسا کر اس پر حملہ کیا اور فتح پائی۔ 3 برس تک فرانس میں خون ریزی ہوتی رہی۔ انہی دنوں ٹیلسن بینک کی برانچ سے مسٹر لوری کو پیرس بلایا گیا تاکہ وہاں کے ریکارڈوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ اسی زمانے میں چارلز ڈارنے بھی پیرس گیا۔ ایورمونڈیو جاگیر سے کافی آمدنی ہوتی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ اس آمدنی کو کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرے، لیکن حالات بڑے دگرگوں تھے۔ مسٹر لوری پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی کیونکہ وہ انگریز تھے، لیکن چارلز ڈارنے چونکہ فرانس کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا
اور جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ وہ ایورمونٹ خاندان کا فرد ہے تو اسے جیل کی ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی ڈاکٹر مینیٹ لوسی اور اس کی بچی کے ساتھ پیرس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ خود بیسٹل قلعے میں برسوں قید رہ چکے تھے، اس لیے انہیں امید تھی کہ ان کے وہاں پہنچنے کا اچھا اثر ہوگا اور وہ چارلز ڈارنے کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ پورا پیرس خون کے پیاسے انقلابیوں کے ہاتھ میں تھا۔ رحم و کرم نام کی چیز کو وہ یکسر بھول چکے تھے۔ ڈاکٹر مینیٹ کی آمد پر اگرچہ ان کا کافی احترام و استقبال کیا گیا اور انہیں جیل خانے کا ڈاکٹر بھی بنا دیا گیا، لیکن وہ اپنے داماد کو نہیں چھڑوا سکے۔ 1 برس تک ڈارنے اسی کال کوٹری میں بند رہا۔ اس کے بعد سزاؤں کا وقت آ گیا۔ تاریخ میں یہ زمانہ انتہائی المناک تسلیم کیا جاتا ہے۔ لوسی برابر امید لگائی رہی، لیکن اسے اپنے شوہر کو دیکھنے تک کا موقع نہیں ملا۔ بالآخر چارلز ڈارنے کو انقلابی عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ مادام دیفارج عدالت میں آگے کی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی اور اس وقت بھی اون بن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ویسی ہی تلخی اور کرختگی تھی جیسے ہمیشہ براجمان رہتی تھی۔ حاضرین نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا کہ ڈارنے کو فوراً سزائے موت سنا دی جائے، لیکن جب ڈارنے نے اپنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود ہی اپنی فرانس کی جاگیر سے دستبردار ہو گیا تھا کیونکہ اس کے خیالات اس کے خاندان کے ظالم افراد سے نہیں ملتے تھے، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ ڈاکٹر مینیٹ کا داماد تھا اور ایک انسان کی جان بچانے کی خاطر ہی فرانس میں آیا تھا، تو حاضرین میں سے کچھ ایک کی آوازیں اس کے حق میں اٹھنے لگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر مینیٹ نے بھی لوگوں سے درخواست کی کہ مسٹر ڈارنے کو چھوڑ دیا جائے۔ جیوری کے ممبران نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور بالآخر عدالت نے مسٹر ڈارنے کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر مینیٹ اور لوسی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن اس وقت پیرس کے عجیب و غریب حالات کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں سے فوراً انگلینڈ چلے جائیں۔ چند دن بعد ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی اور ڈارنے کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ مادام دیفارج کے جذبہ انتقام میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ ڈارنے کی رہائی کے بعد وہ اور بھی شدید ہو گیا تھا۔ وہ ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جس کے پورے گھرانے کو ایورمونٹ گھرانے نے بڑی بربریت سے تباہ کر دیا تھا، اور اسی لیے مادام دیفارج کا سینہ سلگ رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایورمونٹ خاندان کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور اس کے اسی جذبہ انتقام کی وجہ سے ڈارنے کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مینیٹ کو جو اتنی لمبی سزا ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایورمونٹ خاندان کے وحشیانہ مظالم کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی تھی جب مادام دیفارج کی بہن سے ایورمونٹ خاندان کے ایک فرد نے زنا بالجبر کیا تھا۔ یوں ایک طرح سے ڈاکٹر مینیٹ مادام دیفارج پر احسان کر چکے تھے، لیکن مادام دیفارج اس وقت کسی بھی احسان کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ ایورمونٹ خاندان کا قلعہ قمع کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ لوسی کی بچی کو بھی ختم کروا دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر مینیٹ بخوبی واقف تھے کہ ڈارنے کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک طرح سے انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی تھی۔ اور جہاں تک ڈارنے کا سوال تھا، خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے خاندان نے اس کے سسر پر کس قدر مظالم ڈھائے تھے۔ اگلے دن عدالت میں مادام دیفارج نے ایک خط پیش کیا۔ ڈاکٹر مینیٹ نے یہ خط بیسٹل میں لکھ کر چھپا دیا تھا۔ اس میں انہوں نے اپنے جیل جانے کی کہانی لکھی تھی
اور پورے ایورمونٹ خاندان کے تئیں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے بد دعا دی تھی۔ اس بار عدالت میں کسی نے بھی رحم کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ جیوری نے فوراً ہی اپنی رائے دے دی اور عدالت کی طرف سے یہ سزا سنائی گئی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر چارلز ڈارنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ادھر سڈنی کارٹن اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے حال ہی میں پیرس آیا تھا۔ اسے چارلز ڈارنے کے پھر سے گرفتار ہونے کی خبر ملی اور وہ وہاں کے اس انگریز افسر سے ملا جو انقلابیوں کے مقبوضہ جیل خانے میں جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ سڈنی کارٹن کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اس افسر کو دھمکایا کہ وہ اسے چارلز ڈارنے کے کوٹھری تک پہنچا دے ورنہ وہ اس کا راز فاش کر دے گا۔ مجبوراً اس انگریز کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے بعد سڈنی کارٹر نے مسٹر لوری کو کچھ باتیں سمجھائیں اور لوسی کو الوداعی بوسہ دیا۔ لوسی اس وقت بے ہوش پڑی تھی۔ عنقریب چارلز ڈارنے کو گلوچین پر قتل کرنے کی مشین پر چڑھایا جانے والا تھا کہ سڈنی کارٹن جیل کی کال کوٹری میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہاں کارٹن کے مجبور کرنے پر ڈارنے نے اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اپنے کپڑے اسے دے دیے۔ پھر کارٹر نے ڈارنے کو اپنا آخری پیغام دیا اور اسے زبردستی بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ جب ڈارنے بے ہوش ہو گیا تو اسے جیل خانے کے چوکیدار باہر لے گئے اور اسے باہر لے جاتے ہوئے وہ برابر اس بات پر ہنستے رہے کہ یہ انگریز جو ابھی چارلز ڈارنے سے ملنے آیا تھا کتنا کمزور دل تھا۔ یہ اسے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہ جان سکا کہ اس وقت کال کوٹری میں چارلز ڈارنے کے بجائے سڈنی کارٹن قید تھا۔ جس وقت چارلز ڈارنے کو لے کر گاڑی جیل خانے سے نکلی، مسٹر لوری اپنے کاغذات، بوڑھے مینیٹ، لوسی اور اس کی بچی کے ساتھ پیرس سے باہر جا رہے تھے۔ مادام دیفارج کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے چاہا کہ چارلز ڈارنے کی بیوی کو بھی ڈھونڈ لیا جائے۔ لوسی کی ملازمہ وہاں موجود تھی۔ اس نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ اس کی مالکن وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ مادام دیفارج نے مکان میں گھسنے کی کوشش کی اور پستول نکال لیا اور پھر وہ اپنے ہی پستول سے گھائل ہو کر جاں بحق ہو گئی۔ مجرموں کو قتل کی مشین گلوچین پر چڑھایا جانے لگا اور ان کے سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ انتقامی جذبے سے سرشار کچھ عورتیں وہاں موجود تھیں، لیکن آج ان میں مادام دیفارج نہیں تھیں۔ ایک گاڑی میں ایک مسکراتا ہوا نوجوان آیا اور اس کے ساتھ ہی کئی آوازیں ابھری۔ نمبر 30 چارلز ڈارنے کی جگہ سڈنی کارٹن گلوچین قتل کی مشین پر جا کھڑا ہوا۔ کوئی بھی اسے نہیں پہچان سکا۔ اس کی زبان سے نکلا، آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے اس سب سے اچھا کام میں اب کر رہا ہوں۔ آج تک میں نے جو کچھ جانا بوجھا ہے اس سب سے زیادہ اطمینان مجھے اسی سلسلے میں ملے گا۔ اور کچھ ہی دیر بعد قتل کی مشین کا پھل نیچے گرا اور سڈنی کارٹن کی گردن کٹ کر پرے جا گری۔ اس وقت چارلز ڈارنے اپنے کنبے کے لوگوں کے ساتھ فرانس سے باہر نکل چکا تھا۔